احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلہ وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں ایک بہت اہم بات، بہت اصولی بات بتائی گئی تھی گناہ کے حوالے سے، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ، اور کس طرح سے کوئی بھی گناہ وہ اپنا اسٹیٹس حاصل کرتا ہے، کوئی گناہ کیسے بڑا ہو جاتا ہے، انسان اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کن حالات میں، کس جگہ پر، کس کے ذریعے کیا گیا ہے، کس کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ سب فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی گناہ کو چھوٹے سے بڑا بنا دیتے۔ یہ ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں بھی ایک بہت ہی اہم اور اصولی بات بتائی گئی ہے، اور یہ بات ہمارے معاشرتی استحکام کے لیے، سماجی استحکام کے لیے، امن و چین والا سماج ہو ہمارا، امن و چین والا معاشرہ ہو ہمارا، اس بات کے لیے یہ بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے، اس بات کو سننے سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ بات رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، یا یوں کہہ لیں کہ قدرتی طور پر انسان الگ الگ طرح کے حالات میں پیدا ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کسی کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، کوئی اپنی خامیوں کو ہی پروان چڑھاتا ہے، کسی کی شکل لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور کسی کی شکل لوگوں کو پسند نہیں ہوتی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کوئی پیدائشی طور پر اس طرح کا ہے، یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو قدرتی طور پر ڈفرنس پیدا کرتی ہیں، قدرتی طور پر کسی کے حالات اچھے ہیں اور کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں، قدرتی طور پر۔ اسی طرح سے ہماری تمدنی زندگی چل رہی ہے۔ ان حالات میں انسان کوشش کرتا ہے دوسروں کی طرح بننے کی۔ جب وہ دیکھتا ہے کسی کو اپنے سے زیادہ اچھا شکل و صورت میں، صلاحیتوں میں، تو وہ کوشش کرتا ہے اس جیسا بننے کی، اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بے چینی اس کو ایک عجیب طرح کی کشاکش کے لیے تیار کرتی ہے۔ وہ یا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرح بن جائے، یا پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ اس کی طرح ہو جائیں۔ مصنوعی طور پر، آرٹیفیشلی وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو دوسروں کی طرح بنانے کی، یا پھر سیمنس، ایکولیٹی نہیں، سیمنس، سب کو ایک ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں کر پا رہا تو وہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس ہے اس سے بھی چھن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ انسانی سماج میں ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بھاگ دوڑ ہے۔ جو فرکشن ہے نا، جو کلیشز ہیں، جو ٹکراؤ ہے سماج کے اندر، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے دشمنی کا جذبہ، رقابت، حسد، رشک، جس طرح سے بھی آپ کہہ لیں، یہ جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ ٹکراؤ اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اطمینان نہیں ہے، جو چیز قدرت نے اسے دی ہے اس پر اس کا دل مطمئن نہیں۔ اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو انسان خود کما سکتا ہے۔ صلاحیتوں میں ہی کوئی صلاحیت وہ محنت کر کے اپنے اندر پروان چڑھا سکتا ہے، حالات میں محنت کر کے وہ اپنے اندر کسی اور طرح کی خوبی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک چیز قدرت نے دی ہے
اس پر وہ راضی نہیں ہے، اور جس چیز کو وہ حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، اس کے اندر رقابت کا، حسد کا، عداوت کا، دشمنی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو جو دوسرے بعض لوگوں پر فوقیت دی ہے، ڈفرینسز رکھا ہے، ان چیزوں میں ایک دوسرے پر جو فرق رکھا ہے اس فضل کی تمنا نہ کرو، اس کی چاہت نہ کرو۔ کیوں نہ چاہت کرو؟ کیونکہ یہ چاہت تمہیں مثبت راستے سے نہیں، منفی راستے کی طرف لے جاتی۔ ٹکراؤ، رقابت، حسد، دشمنی، کویٹس ہو جاتا ہے انسان۔ وہ انگریزی کا ایک ورڈ ہے کویٹ، مطلب کیا ہے؟ اسٹرانگ فیلنگ آف پوزیشن، کسی چیز کو بہت زیادہ محسوس کرنا حاصل کرنے کی، اسپیشلی اف سم تھنگ بلانگس ٹو ادرس، خاص کر کے اگر کسی اور کے پاس ہے تو یہ کوٹس جو ہونا ہوتا ہے یہی ہے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، ورنہ جائز کوششوں سے نہیں منع کیا جا رہا۔ جو اکتسابی چیزیں جن کو محنت کر کے انسان حاصل کر سکتا ہے جائز طریقے سے، بنا دشمنی کیے، بنا حسد اور رقابت کے، اور بنا فرکشن اور کلیشز کے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا۔ وہ آگے تو اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ پہلا حصہ یہ ہوا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ مردوں کے لیے وہ ہے کہ وہ جو کمائیں، عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں۔ اگر مرد جہاد کرنے جا رہا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے نیکیوں میں جو آؤٹ ڈور نیکیاں ہیں، آؤٹ ڈور نیکیاں، تو عورتوں کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ وہ پیچھے ہیں، نیکیاں ان کے لیے زیادہ نہیں ہیں۔ نہیں، جو اکتسابی معاملہ ہے، جو محنت کر کے چیز حاصل کی جا سکتی ہے، اس میں تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے لیول پلینگ گراؤنڈ دے رکھا ہے، برابر کا میدان ہے، نیکیوں کے حصول کے لیے برابر کا میدان ہے، برابر کا میدان۔ کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا ہے، ہماری بات سنائی نہیں جاتی ہے، کوئی شکایت نہیں کر سکتا۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، سب پورا کا پورا میدان برابر ہے، ہر کوئی کھیل سکتا ہے اس میں برابر۔ نیکیوں کے حصول میں مرد اپنی محنت کر کے کمائے گا، کون کمائی؟ نیکیوں کی کمائی، اس کے لیے ہے وہ۔ عورتیں جو نیکیاں کریں گی وہ ان کے لیے ہے۔ عورت اور مرد میں اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ مرد حضرات زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اور عورتیں کم نیکیاں کمائیں گی۔ مردوں نے تو خوب اچھے سے سیکھ لیا ہے اس چیز کو، تبھی تو وہ روزہ رکھتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور عورتیں پکاتی رہتی ہیں۔ تو مرد کہتے ہیں کہ تم کو پکانے میں بھی نیکی ہے، گھر میں سمجھا دیتے ہیں نا کہ تم پکا رہی ہو، اس میں بھی نیکی ہے تمہارے لیے۔ تو مردوں نے تو اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ عورتوں کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ہر چیز میں۔ عورتوں کو بھی سمجھنا تھا۔ جن خواتین کو یہ خیال آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ تو جہاد کے میدان میں جاتے ہیں، باہر اتنی محنت کرتے ہیں، دین کی خدمت میں وقت صرف کرتے ہیں، وہ نیکیوں میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر کوئی اپنی محنت کے حساب سے اپنا حصہ پا رہا ہے، اور یہ محنت، نیکی کمانے کی محنت میں ہر کوئی ایکول ہے، ہر کسی کو برابر کا میدان دیا گیا ہے۔
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نہیں روکا ہے کہ انسان جائز طریقے سے اپنی کوشش کرے، اور اس جائز طریقے سے کوشش کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتا رہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے اس کے فضل کی طلب کرتے رہو، سوال کرتے رہو، مانگتے رہو اللہ سے. اللہ سے مانگنے سے ہی شروعات ہوتی. انسان کی کوشش کی بنیاد اللہ پر بھروسہ ہی ہے نا. اگر کوئی یہ کوشش کرے اور کوشش کرے کسی بھی چیز کے حصول کی، اور اس کا یہ خیال ہو کہ یہ اپنی محنت سے، اپنے بازو سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے علم سے حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ اس کا غلط نظریہ ہے. دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سے مانگو اور پھر اپنی کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا، دعا مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو اور کوشش کرتے رہو، مانگتے رہو اور کوشش کرتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. کس کی کیا نیت ہے، کس کی کیا کوشش ہے، کس نے کیا ترکیب اختیار کی ہے، سب اللہ کو پتہ ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین جو چھوڑ مریں، جو چھوڑ جاتے ہیں ترکہ، اور جو رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں وہ وراثت کی جو چیز ہے اس کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کے لیے، اس پراپرٹی کے لیے جو والدین چھوڑتے ہیں، جو رشتہ دار چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک وارث، ایک موالی، اس کا ایئر رکھ چھوڑا ہے، اترادھیکاری رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس کو ملنا اور کس کو نہیں ملنا ہے. وَالَّذِينَ أَخَذَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمان ہو، جن لوگوں سے تم نے کچھ معاہدہ کر رکھا ہو، کوئی شرط بنا رکھی ہو، کوئی معاملہ کر رکھا ہو، ان کو ان کا حصہ دو. یہ بات بیچ میں کہاں سے آئی؟ اور بیچ میں ہی باتیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے. یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کسی ایک ٹاپک پر صرف بات نہیں کرتا ہے، کبھی یہ بات کہتا ہے، کبھی وہ بات کہتا ہے. تو یہ خطبہ ہے. قرآن اصل میں کیا ہے؟ یہ جو کتاب ہے یہ اصل میں خطبات الہیہ ہے، اللہ کی تقریر ہے. تو اس میں تقریر کا ہی ڈھنگ ہوتا ہے. ایک بات کہی جا رہی ہے، ساتھ میں ایک اور بات بھی آ گئی. اب یہ بات کیوں آ گئی؟ یہ بات اس لیے آ گئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ جو مدینہ میں آئے، تو مدینہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کروا دی تھی. بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ مکہ سے آ گئے، گھر، مکان، بزنس، خاندان، اب یہاں کچھ نہیں، تو یہاں ان کے لیے کچھ ٹھور ٹھکانا چاہیے. تو وہ مدینہ کے جو انصار، مددگار مسلمان تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے والے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ ان مہاجرین کی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، بھائی چارگی کروا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہوا کہ کیا بھائی چارگی اتنی ہے کہ پراپرٹی میں بھی حصہ مل جائے گا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے نو. پراپرٹی میں تو اسی کو حصہ ملے گا جو اس کا ایئر ہے، جو اس کے اترادھیکاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو وارث بنایا ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ والذین عقدت ایمانکم، جن لوگوں سے تمہارے معاملات ہوئے ہیں، وعدہ ہوا ہے، رشتے بنے ہیں اس طرح کے، فاتوہم نصیبہم، ان کو بھی کچھ حصہ دے دو. پراپرٹی میں نہیں، پہلے دے دو، گفٹ دے دو، کوئی چیز ان کے نام کر دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز ہے، وہ جان رہا ہے کہ کون کیا چھوڑ کے مکہ سے آیا ہے، کن حالات میں آیا ہے، کس کے پاس آیا ہے، کس سے اس کی بھائی چارگی ہوئی ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے دینے کے لیے، کیا حالات ہیں اس کے، وہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے، کیا ہے معاملہ. جو کچھ بھی ہے، جو انسان نہیں جانتا، جو چھپا رہتا ہے، جو پردے میں ہوتا ہے معاملہ،
ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بات ہے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ شاہد ہے ہر چیز پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اب ایک دوسرا موضوع آ گیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات۔ ابھی ہم لوگ کچھ ہفتوں سے عورتوں کے بارے میں باتیں سن رہے تھے، اور عورتوں کے فیور کی باتیں تھیں۔ بظاہر اللہ کی تمام باتیں کسی کے خلاف نہیں ہوتی، سوائے کفر اور شرک کے اور منافقین کے اور کفار کے اور مشرکین کے اور فساق کے اور فجار کے، باقی سب کے لیے برابر ہے بات، مرد اور عورت کی تفریق نہیں۔ لیکن اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس بات کو بھی اچھے سے سمجھنا ہے۔ مرد حضرات الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، قوامون قیم ہیں، مینیجر ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، اور ایٹ لاسٹ دے آر دا سائننگ اتھارٹی، دے ہیو دا اپر ہینڈ۔ گھر کی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے نا، اگر شوہر ہے، بیوی ہے، بال بچے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا جو کنبہ ہے، چھوٹا سا جو پریوار ہے، یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چھوٹی سی ایک بادشاہت ہے۔ اس ریاست کا ذمہ دار مرد ہے، عورت اس کی محکوم نہیں ہے، عورت اس کی غلام نہیں ہے، بچے اس کے غلام نہیں ہیں، خاص کر کے عورتوں کا ذکر ہے نا، عورتیں اس کی غلام نہیں ہیں، لیکن فائنل اتھارٹی، سائننگ اتھارٹی مرد کی۔ ظاہر ہے کسی ایک کو تو فیصلہ کرنا ہوتا ہی، کسی ایک کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کہیں پر بھی کوئی چیز مل جل کر کی جا رہی ہوتی ہے، کوئی ایک جگہ کوئی کلیکٹیو چیز ہو رہی ہوتی ہے، ساموہک چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو ایک آدمی کو ادھیکش بنایا جاتا ہے، مشورہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ادھیکش صاحب بھائی آپ کہہ دیجئے، یا پھر اگر کام کے ادھیکش نہیں ہے، صرف عمر دراز تھے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے، بہرحال آخر میں ان کا سگنیچر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، سماج کی یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ جہاں کچھ لوگ مل جل کر کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کسی ایک کو فائنل اتھارٹی مانا جائے۔ تو یہ گھر مل جل کر چل رہا ہوتا ہے، عورت بھی مشورہ دیتی ہے، گھر ایسا بنا دیجئے، ادھر والا کمرہ توڑ دیجئے، ادھر والا دروازہ ٹھیک کر دیجئے، یہ پردہ ٹانگ دیجئے، یہ سامان خرید کر لے آئیے، ان کو دعوت پہ بلا لیجئے، ان کو دعوت پہ نہیں بلائیے، بچوں کا ایڈمیشن اس اسکول میں کروا دیجئے، وہاں مت کروائیے، اس کو اس بار کپڑا خریدوا دیجئے، اس بار نہیں خریدوائیے۔ بہت طرح کے مشورے ہیں جو عورت دے سکتی ہے اور دیتی ہے، اس کو اس بات سے منع نہیں کیا جا رہا، اور نہ مرد کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بس کسی کی کچھ نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ مرد کو یہ بھی نہیں کہا جا رہا، بلکہ صرف اتنی سی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مل جل کر ایک فیملی چل رہی ہے، اس میں لاسٹ ڈیسیژن وڈ بی آف دا مین۔ عورت چاہے تو اپنے شوہر کو قائل کر سکتی ہے، کنونس کر سکتی ہے، اپنی بات منوا سکتی ہے، اس کو روکا تھوڑی جا رہا ہے، لیکن لیٹر کے آخر میں سگنیچر ہوگا میاں صاحب کا۔ یہی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ مرد حضرات کو فوقیت ہے شروع سے۔ سماج ہمارا بنا ہی ایسا ہے، پیٹریارکل سماج ہے، پتر ستاتمک سماج ہے، مرد کی قوامیت ہے، وہ امریکہ ہو، یوروپ ہو، آج کا ہو، ایک دم ماڈرن ورلڈ، آج بھی وہ سماج میل ڈومینیٹنگ سماج ہے، ہمارا سماج بھی میل ڈومینیٹنگ ہے۔ عورتیں بھی اپنی صلاحیتیں رکھتی ہیں، ان کو بھی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے جینے کا اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا پورا حق ہے،
لیکن سماج تو ہے مین ڈومینیٹنگ نا. تو اس سماج میں ایسا ہے کیوں؟ قدرتی طور پر ہے، نیچرل ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ جو مرد اور عورت کے برابری کی آواز لگانے والی دنیا ہے، ویسٹ یوروپ، اور جس کا اثر ہم تک ہے، اس دنیا میں بھی مرد ہی ڈومینیٹ کرتا ہے. مرد ڈومینیٹ کرتا ہے. بھلے آپ کو کچھ بھی دکھ جائے، عورت مرد سب برابر دکھتا رہے، لیکن جو سوسائٹی کا تانا بانا ہوتا ہے نا، ایک دکھ رہا ہے کہ مرد بھی گاڑی چلا رہا ہے، عورت بھی گاڑی چلا رہی ہے، مرد بھی مینیجر ہے، عورت بھی CEO ہے، مرد بھی بڑے پیسے والا ہے، عورت بھی بزنس وومن ہے، مرد بھی پولیٹیشین ہے، عورت بھی پولیٹیشین ہے، مرد بھی سائنٹسٹ ہے، عورت بھی سائنٹسٹ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوسائٹی نے ان حالات کو بالکل قبول کر لیا ہو. کہیں کی بھی سوسائٹی ایسی نہیں ہے. سوسائٹی کا جو تانا بانا ہے، جو کمپلیکس اس کی جو بنیاد ہے نا، وہاں مرد ہی ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ یوروپین سوسائٹی کو پڑھیں گے، جب آپ ماڈرن سوسائٹی کو پڑھیں گے، تو دیکھیں گے کہ مرد ہی ڈومینیٹ کر رہا ہے. جب آپ اینشینٹ سوسائٹی کو پڑھیں گے، پراچین اور پراچینتم سمودائے کو پڑھیں گے، تو وہاں بھی دیکھیں گے کہ مرد ہی ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ جسمانی طور پر مرد مضبوط ہے، تو یہ سب سمجھانے کی ایک بات ہے، ورنہ کشتی میں تو عورت بھی پٹک سکتی ہے. لیکن اوور آل موٹا موٹی مرد ڈومینیٹ کرتا ہے دنیا میں. یہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم، اور چونکہ وہ مرد جو ہے وہ مال اپنا خرچ کرتا ہے، پہلے سے بھی یہی چلا آ رہا ہے. اکا دکا کیس ہوتا ہے ہر سماج میں، لیکن موٹا موٹی کیا ہے؟ موٹا موٹی تو مرد ہی ہے جو مال خرچ کرتا ہے. نکاح میں بھی نال و نفقہ کی ذمہ داری بیوی نہیں اٹھاتی، بھلے پیسے والی بیوی ہو، لیکن نال و نفقہ کی ذمہ داری وہ نہیں اٹھاتی. وہ تو میاں صاحب سے ہی پوچھا جاتا ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ ہاں قبول کرتے ہیں، ہم ذمہ داری اٹھائیں گے، چاہے جیسے بھی ہو ذمہ داری ہم اٹھائیں گے. تب ہونا کیا چاہیے؟ اب بیویوں کو کرنا کیا ہے؟ فالصالحات، جو نیک بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ جن کہہ رہا ہے کہ پس جو نیک بیویاں ہیں، قانتاتن، وہ ایسے اپنے مرد حضرات کی فرما بردار ہیں، اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور پیچھے میں اپنے شوہروں کے راز کی حفاظت کرنے والی ہیں، اموال کی حفاظت کرنے والی ہیں. بھائی میاں کا سارا راز تو بیوی کے سامنے کھل ہی جاتا ہے، اور میاں اپنی بیوی کو ہر کچھ بتا ہی دیتا ہے. اور چاہے اگر بیوی بپھر جائے اور دشمنی پہ اتر آئے تو سماج میں ننگا کر کے چھوڑ دے شوہر کو. لیکن جو نیک بیویاں ہیں فالصالحات، وہ کیسی ہیں؟ وہ ہیں حافظات للغیب، پیچھے میں حفاظت کرتی ہیں اپنے شوہروں کے عزت و آبرو کی، مال کی، رازوں کی. بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اصل حفاظت تو اللہ کی. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کہ جن سے تم کو ڈر ہو، نشوز کا یعنی تمہاری بیویاں ایسی ہیں جن سے تم کو ڈر ہے کہ یہ بغاوت کر جائے گی، یہ میری اتھارٹی کو چیلنج کر جائے گی. ہم قوام ہیں، قیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، یہ میری اتھارٹی کو چیلنج کرے گی، یہ ہم سے ٹکراؤ مول لے گی. مزاج ہوتا ہے نا، عورتوں کا بھی تو مزاج ہے. عورت بھی تو ایک نفس ہے نا، نفس ہے تو نفسانیت ہے، اس کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اس کو بھی چڑ ہو سکتی ہے، اس کے اندر بھی عداوت کا، رشک کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کو بھی کسی اور سے پیار ہو سکتا ہے. نفس ہے تو نفسانیت ہے. یہ جملہ بہت خاص ہے. تو اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ وہ تمہارے تابع نہیں رہے گی، تمہاری اتھارٹی کو چیلنج کرے گی، فَعِظُهُنَّ، پہلا کام یہ کرو کہ اس کو سمجھاؤ بجھاؤ.
سمجھاؤ. فعظہن، واز کرو، واز نصیحت سنتے ہیں نا، وہی ہے فعظہن. ان کو سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسا بنایا ہے، تم کو کیا مقام دیا ہے، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، تم مشورہ دے سکتی ہو، تم ہمارے ساتھ مل جل کے گھر چلا سکتی ہو، تم اچھے سے رہ سکتی ہو، سمجھاؤ بجھاؤ. لیکن اگر سمجھانے بجھانے پر بھی بات نہ بنے، وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو ان کے سونے کے کمروں میں، ان کے بستروں میں ان کو چھوڑ دو، الگ چھوڑو. یعنی ان کے ساتھ انٹیمیسی نہیں، دور رہو. اس کو احساس دلاؤ کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. بھائی سونے کے کمرے میں بستر پر ایک ساتھ سونا ہی سب سے بڑی انٹیمیسی ہے نا. اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں پر، ان کے سونے کے کمروں میں ان کو چھوڑ دو. I'm angry with you، ہم آج رات نہیں سوئیں گے، ہم اس کمرے میں نہیں سوئیں گے، ہم کروٹ بدل کر سوئیں گے. اگر اتنے سے بھی وہ نہ بات بنے، وَاضْرِبْهُنَّ. یہی بات ہے جو بہت کھٹکتی ہے دنیا میں لوگوں کو، خاص کر کے عورتوں کے حقوق والے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا؟ قرآن میں یہ کیا بات آ گئی؟ اسلام میں یہ کیا بات ہے؟ وَاضْرِبْهُنَّ، پٹائی کرو ان کی. عورت کو پیٹ دے گا مرد؟ یہ اسلام ظالم مذہب ہے، ظالم دین ہے. اللہ، مسلمانوں کا اللہ ظالم ہے. دیکھو عورتوں کو پیٹنے کا حکم دے رہا ہے. یہ پٹائی بھی کیسی پٹائی ہے اور کب پٹائی؟ جب تم کو ڈر ہے کہ وہ تمہاری اتھارٹی کو چیلنج کرے گی. سمجھاؤ بجھاؤ، ناراضگی ظاہر کرو، بات نہیں بن رہی ہے تو فَاضْرِبْهُنَّ. اب ضرب لگاؤ تو یہ ضرب بھی کیسی لگنی ہے، یہ چوٹ بھی کیسی لگنی ہے جس کا داغ نہیں ہونا چاہیے. اس اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ داغ نہیں لگنا چاہیے، چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا، تماچا نہیں چڑھنا، چہرے پہ نہیں لگ، اور ایسی چوٹ نہیں کہ داغ ہو. اور اس اللہ کے رسول کے خاندان سے امام جعفر صادق کا نام آتا ہے. اسی لیے شیعہ حضرات کے ہاں اس مسئلے میں بات کیا ہے کہ آپ یہ ابھی رمضان میں مسواک بہت مشہور ہے. مسواک ایک ٹوتھ برش سے آپ اس کو مار سکتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو ایک حدیث آئی ہے اس میں ہے کہ آپ ایک ٹوتھ برش سے، ایک مسواک سے، اتنی بڑی لکڑی جو ہوتی ہے اس سے آپ اس کو مار سکتے ہیں. یہی مارنا، یہ لاسٹ ہے. اتنا کر دیا، اس کے بعد مارنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچتا، نہیں مارنا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب اگر وہ آپ کی اطاعت قبول کر لیں، وہ بیویاں، وہ آپ کی وائفز، وہ اب آپ کے آگے جھک جائیں، ہاں بھائی صحیح ہے، اوکے ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی، آئی کین پیسفلی لیو ود یو. تب پھر اب کوئی راستہ نہیں ڈھونڈو ان کو پیٹنے کا، ان کے اوپر دست درازی کرنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا. شوہر حضرات، مرد حضرات غصے میں مار پیٹ کرتے ہیں. آپ اپنے علاقے میں کتنا سنتے ہوں گے، اس کے گھر سے آواز آتی ہے، روز لڑائی ہوتی ہے، وہ پیٹتا ہے اپنی بیوی کو. سنتے ہیں نا، ایسا ہوتا رہتا ہے نا. مسلمان اللہ اور رسول کا ماننے والا کم سے کم زبان سے تو یہی کہتا ہے، لیکن وہ بھی سبھوں کی طرح ہے کہ زبان سے کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. کوئی راستہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. کوئی راستہ ان پر نہیں ڈھونڈ سکتے مزید دست درازی کا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. بے شک اللہ تعالی بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ سماج جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نفس انسانی کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون بات سے مان جائے گا اور کون لات کا بھوت. مرد میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کیا کہ جو پٹائی ہی سے بات سنتا ہے؟ ہوتا ہے نا. تو جب عورت بھی ایک نفس ہے تو اس کے اندر بھی تو ایسی شخصیت ہوگی بہت ساری کہ جب تک اس پر سختی نہ کی جائے وہ بات نہ سنے. تو یہ آیت عورتوں کے خلاف نہیں ہے،
یہ تو ایک عام سی بات ہے. سماج میں بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان پر سختی نہ کی جائے وہ لائن پر نہیں آتے. اسی طریقے سے عورتیں بھی وہ ایک نفس رکھتی ہیں، ان کی بھی ایک سائیکی ہوتی ہے، ان کی بھی ایک مانسکتا ہوتی ہے. اس مانسکتا میں یہ بات شامل ہے کہ سختی کی جائے تو بات مان جائیں گی. تو بس یہی سختی کی بات کہی جا رہی ہے. یہ آیت عورتوں کے خلاف نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، لیکن اتنا کچھ کے بعد بھی اگر تم کو یہ ڈر ستا رہا تھا جو وہ اس روپ میں سامنے آ گیا کہ اب درار پڑ گئی ہے رشتے میں، گھر میں میاں بیوی کے بیچ اتنا کچھ ہوا، اس کے بعد اب یہ خوف آ گیا کہ شقاق بینہما، شقاق پڑ گئی ہے، درار پڑ گئی ہے ان دونوں کے درمیان. فَبَعْثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ خاندان کے بڑے بوڑھوں کو کہہ رہا ہے، سماج کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مرد کے گھر سے ایک حکم، ایک سمجھدار آدمی، اور عورت کے گھر سے ایک سمجھدار آدمی، دونوں کو بٹھایا جائے تاکہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں اور آپس میں بات طے کریں کہ کیسے چلے گا یہ رشتہ. مرد بھی اپنے پھپھا کو، خالو کو، چچا کو، بھیا کو، اور عورت بھی اپنے بہنوئی صاحب کو، اپنے پھپھا کو، خالو کو، چچا کو، جو بھی اس کے خاندان کے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، ان کو یہ اختیار اگر دے دیتی ہے اور مرد دے دیتا ہے کہ آپ لوگ جو فیصلہ کیجئے ہم لوگ مان جائیں، چھڑوانا ہے چھڑوا دیجئے، ملوانا ہے ملوا دیجئے، یا پھر یہ کہہ دے کہ نہیں ملوا دیجئے، کوشش کیجئے ملوا دینے کی، مرد بھی کہے اور عورت بھی کہے ملوا دیجئے، تو پھر اب وہ جو حکم ہے وہ دونوں گھر کے ایک ایک فرد جو ہیں وہ آپس میں بات کریں گے، طے کریں گے، کوشش کریں گے، ملوانا ہوگا، نیت ہوگی تو ملوا دیں گے. مرد اور عورت کی بھی نیت ہوگی اور وہ حکم حضرات کی بھی نیت ہوگی تو رشتہ بنا رہ جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان یرید اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں مرد اور عورت دونوں اور حکم حضرات بھی، یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کروا دے گا، رشتہ بنا رہ جائے گا اگر وہ چاہیں تو. یہ بہت بڑی بات ہے، یہدی الیہ من اناب والی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو چاہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. وہی بات یہاں پہ آ گئی، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، دل میں خواہش ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے. اوکے کم ان سائڈ، تمہارے لیے راستہ کھل گیا. اور جو چاہت ہی نہیں رکھتا اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھلتا، وہ بس دوسروں سے کہتا رہتا ہے دعا کیجئے ہدایت مل جائے، دعا کیجئے ہدایت مل جائے. ارے میاں تم خود نہیں چاہتے، جب خود نہیں چاہتے کبھی ہدایت نہیں ملے گی. اسی طریق پر میاں بیوی جب چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ موافقت ہو جائے، بس لڑائی ہو گئی، کوئی چیز میں انبن ہو گئی، بہت دن چل گئی، پٹائی کے بعد بھی سدھری نہیں، اگر عورت غلط تھی تو، اور اگر مرد غلط ہے تو سالہ لوگ جا کے پیٹ کے آیا پھر بھی نہیں سدھرا، تب بھی بات نہیں بنی، تب تو بات نہیں بنے گی. لیکن اگر چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ دونوں حکم بھی اور وہ شوہر زن و شو بھی، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کروا دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. یہ قرآن ہے جو اس رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا. اسی قرآن کو ہم لوگ عربی میں پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ سب بھی عربی میں پڑھ کے گزرے ہوں گے. جو ابھی سننے میں لگ رہا ہے کہ رمضان میں میاں بیوی کی بات، رمضان میں یہ تو ہو چکا تھا، رمضان میں یہ والی بات، رمضان میں وہ والی بات، تو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں نا،
اسی قرآن میں یہ سب کچھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دی ہے جس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں الحمدللہ. اس مسجد میں موجود آنے والے خصوصاً وہ تمام لوگ جو قرآن سننے اس جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ کے پہلے آتے ہیں، نماز کے پہلے. ابھی اس رمضان میں بہت سی جگہوں پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں، کوشش کرتے ہیں. اجتماعی کوشش تو ابھی تک ہم نے نہیں سنی ہے کہ ہمارے علاقے میں ہوئی ہو کسی مسجد میں. ہم لوگ سالوں بھر یہ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ قرآن رمضان میں اترنا شروع ہوا تھا، صرف رمضان میں نہیں اترا تھا. قرآن رمضان میں اترنا شروع ہوا تھا، صرف رمضان میں نہیں اترا تھا، اور نہ صرف رمضان کے لیے اترا تھا، یہ تو پوری زندگی کے لیے اترا تھا، سالوں بھر کے لیے اترا تھا، اور ہمیشہ اترتا رہا تھا جب تک کہ اللہ کے رسول موجود رہے اس دنیا میں. جب کہ دین مکمل ہوا ان کے اوپر اس قرآن کے ذریعے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس رمضان سے ہی صرف اس قرآن کو نہ جوڑ کر دیکھیں، بلکہ ہمیشہ اس قرآن کو یوں ہی سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.